یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے، فواد چودھری صاحب، عامر کیانی صاحب، آج بھی فواد چودھری صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی جو تقریب تھی اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مائی کا لال جا کے دکھائے اور جلسہ بھی کر کے دکھائے، اور یہ جو ہے 10 لاکھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، ووٹ کیسے کوئی ڈالے گا یا ڈالے گا تو وہ اسی مجمع میں سے گزرے گا۔ تو یہ جو دھمکی آویز رویہ ہے اب حکومتی منسٹرز کا، اس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ اتحادیوں کے حوالے سے آپ لوگ اب تشویش کا شکار ہیں اور اس وجہ سے دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ عثمان ڈاکٹر صاحب دیکھیں، دھمکیاں تو دوسری طرف آپ نے کل سنا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جنہوں نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، حالانکہ ہم نے پہلے 27 مارچ کا اعلان کیا تھا۔ دیکھیں، جب لاکھوں کا مجمع ہوگا تو آف کورس جس نے بھی آنا ہے ادھر سے گزر کے جانا ہے، لیکن چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں احتشام، جو بھی ایم این ایز ہیں، اگر آج میں پارلیمنٹ میں ہوتا یا جو دوست بیٹھے ہیں وہ بیٹھے تو سارے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، بلے کے نشان پہ وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، تو اگر کسی کو ایسا ہے تو وہ استعفیٰ دے کے بھی جا سکتا ہے۔ البتہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے کیمپ میں اس وقت بے چینی ہے، مایوسی ہے اور گھبراہٹ ہے۔ وہ اس لیے آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب نے بھی باقاعدہ اپنے ایم این ایز کے نام لیٹر جاری کر دی ہے۔ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں، ہمارے 2 درجن سے زیادہ ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں، تو آج اتنا کھلا لیٹر لکھنے کی ان کو بھی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، جہاں انہوں نے 63 ایک کلاس تک کی دھمکی دے دی ہے کہ جو اجلاس میں نہیں آیا تو اس کو جو ہے نا نہلی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اب دوسری طرف بھی دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ شاید حکومت کیا کہتے ہیں اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے یا گھبراہٹ کا شکار ہے، سچ بالکل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ پرائم منسٹر عمران خان جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں پوری قوم جانتی ہے، آپ کے چینلز پہ بیٹھ کے بہت دفعہ اپوزیشن کے جو اراکین آتے رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، پاکستانی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ کم از کم ہم اپوزیشن کو ضرور دکھانا چاہیں گے، جو ایک بیانیہ لے کے آتے رہے ہیں کہ قوم جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے گزشتہ 2 ہفتوں سے جو انہوں نے عوامی مہم شروع کی، اگر آپ دکھا سکے پاکستانیوں کو جو جلسہ ہے، جو بھی جلسہ ہے، جس شہر میں ہے، جس ضلع میں ہے احتشام، اس ضلع میں چشم فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا جس طرح دنیا باہر آ رہی ہے۔ اور یہ کوئی سرکاری لوگ نہیں ہیں، چارج کراؤڈ ہے سیالکوٹ میں بغیر عمران خان کے ہفتے کے روز۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں جلسوں کو کامیاب کر رہے ہیں عثمان ڈاکٹر صاحب، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا، ووٹ تو کاؤنٹ ہونا ہے ممبر نیشنل اسمبلی کا، اور اس وقت گیم جو ہے تحریک عدم اعتماد کی، اس میں ایک عام آدمی کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ جلسے آپ جتنے بھی بڑی کر لیں، اب تو سیاسی جوڑ توڑ کی بات ہے، اتحادی کس طرف جاتے ہیں یہ بات ہے۔ دیکھیں دوسرا مجھے یہ بتائیں عثمان ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کہا، میرا سوال سن لیں پہلے بات سنیں، دیکھیں احتشام سن تو لینا میری بات پہلے، آپ پھر نیا سوال کیجئے گا۔ آپ پہلے قوم کو یہ بتا دیں، آپ قوم کو کم از کم یہ بتا دیں کہ 172 ہم نے پورے نہیں کرنے ہیں، 172 تو اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں، گنتی کی انہیں فکر ہونی چاہیے۔ ہم تو حکومت میں بیٹھے ہیں، ہمارے تو پورے ہیں، اب تو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ان کے پاس 172 نہیں، اس لیے ہم تو عوامی جلسے کر رہے ہیں عوامی۔ جب ہوگی دیکھیں گے نا، ابھی تو ہم ہی ہیں الحمدللہ۔ ہوگی تو پھر دیکھنے کا ٹائم نہیں ملنا بھائی جان، جب ہوگی تو دیکھیں گے، ہو گئی تو پھر ٹائم نہیں ملنا دیکھنے کا، پھر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جانی ہے پرائم منسٹر کے خلاف۔ اگر تسا واقعی اپوزیشن دی گنتی پوری کرانی ہے، پھر میرے بھائی ادھر آ جاؤ نا لاہور سے۔ اسلام آباد میں ویسے ہی پولیٹیکل ٹیمپریچر کوائٹ ہائی ہے، سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کافی گرم ہے، تو ادھر آ کے پھر کرتے ہیں نا پروگرام۔ میں آتا ہوں، اسلام آباد آ رہا ہوں میں، انشاءاللہ وہاں سے بھی پروگرام کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اور میں نے گنتی کیوں پوری کرانی ہے بھائی، میں تو بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جاگ دے رہنا، سوتے نہ رہ جانا، مطلب کہ جاگ دے رہنا، اتحادیاں تے نہ رہنا۔ آپ کہتے ہیں نا بار بار اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، اتحادی تو اس وقت فل ٹائم نیگوسیشنز کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ جی احتشام 3.5 سال سے جاگے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جاگے ہیں، اور اگلا 1.5 سال بھی جاگے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اسلام آباد میں ہوں نا، آج ابھی جو ہم شو کر رہے ہیں ابھی تک کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپوزیشن گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن گھبراہٹ کا شکار ہے، آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اپوزیشن کے کیمپس میں مایوسی ہے، بے چینی ہے، ناکامی ہے۔
لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں یعنی کہ حکومت کی طرف، تو پرائم منسٹر صاحب جو کہ پچھلے 3.5 سال میں بڑے ترلے سے حکومت کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب سے ملنا کوئی آسان نہیں تھا، اور بہت سارے لوگوں کو شکایات تھی، آپ کے اتحادیوں کو بھی، کاف لیگ کو بھی. اب نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹری لاجز میں خود جا کر 4 لوگوں سے مل رہے ہیں، اور جن سے مل رہے ہیں وہ بھی بڑے تیور دکھا رہے ہیں آگے سے. مثال کے طور پہ کل بلوچستان عوامی پارٹی باپ والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں یقین دلا سکتے اپنی سپورٹ کا، کیا فیصلہ کرنا ہے بعد میں آپ کو بتائیں گے مشورہ کر کے. آپ نے تب ہمارا ساتھ نہیں دیا جب جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی. جی ڈی اے والوں نے کہہ دیا ملاقات کے بعد ہم نے تحفظات سامنے رکھے ہیں، پرائم منسٹر صاحب دور نہیں کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارے آپشنز کھلے ہیں. کاف لیگ تو ویسی آپ کو پتا ہے کہ کھلے آپشنز کو ٹٹولنے کی ماہر ہے. انہوں نے تو پہلے دن سے ہانڈی چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کچھ پک رہا ہے، کچھ پک رہا ہے، کچھ پک رہا ہے. تو یہ بے چینی تو آپ کے کیمپس میں اس وقت زیادہ نظر آ رہی ہے. وہ پرائم منسٹر کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. دیکھیں، اگر ہم اپنے اتحادیوں سے ملاقات کر رہے ہیں یا پرائم منسٹر عمران خان اپنے ایم این اے سے مل رہے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. 3.5 سال میں پچھلے وہ پہلے بھی ملتے رہے ہیں. پھر اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، جب بھی کولیشن گورنمنٹس بنی، جب بھی آپ نے دیکھا اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی گئی، تو اتحادیوں کے جو بھی تحفظات ہیں، جیسے ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ ایک اپنا منشور وعدہ لے کے عوام سے آئے ہیں، تو 100 قسم کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ماضی میں بھی حکومتوں میں دور کیے جاتے رہے ہیں، ابھی بھی کر دیے جائیں گے. تو میں یہ برا نہیں سمجھ رہا ہوں. ایک بات کم از کم پرائم منسٹر عمران خان اتحادیوں کے پاس کوئی نوٹوں کے بریف کیس نہیں لے کے جا رہے، جس طرح آصف علی زرداری اور یہ جو لوٹ مار کا مال ہے شریف خاندان کا، یہ لے کے بریف کیس لے کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ گشت کر رہے ہیں. اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ضمیر فروشی کا جو اس وقت اسلام آباد کے چونک چراہوں پہ بازار گرم ہے، میں چاہوں گا پاکستان کا میڈیا اس پہ بات کرے. عمران خان کوئی خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے. یہ عمران خان کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ اپنے اتحادیوں کے پاس جائے، ایم این ایز کو ملے. کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں. غیر قانونی کام تو وہ کر رہے ہیں غیر قانونی کام نہیں ہے، تو میں کہہ نہیں رہا ضمیر فروشی کر رہے ہیں. عثمان ڈاکٹر صاحب چلیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہی نہیں، میں اس سے آگے بات کرتا ہوں. کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، میں تو صرف بات کر رہا ہوں بے چینی کی. دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے رینکس میں پینک ہے اس وقت. کہ پینک کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو دعوتیں مل رہی ہیں، اگر احتشام کو پاکستانیوں مختلف لوگ دعوتیں دے رہے ہیں، احتشام انجوائے کر رہے ہیں، اسی طرح اتحادی انجوائے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.